محبت سے بڑی درود پاک اللہ. میں معرفت اہل بیت کی بات، پہلے حقوق کی بات کر رہا ہوں. حقوق اہل بیت میں 3 چیزیں میں نے بتائی نا. معرفت اہل بیت تو دیکھیں کون ان کی پہلے قدر تو جانے ہے کون یہ لوگ. ایک تو حضور کے خاندان جن کو اللہ نے چنا ہے. محبت سے سبحان اللہ. سرکار نے نہیں فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے بھیجا چاہا تو بہترین خاندان کو چنا ہے، ان نے میرے کو بھیجا ہے. اور یہ حضور کا خاندان ہے جن کو اللہ نے چنا ہے. ہمارے چننے میں گڑبڑی ہو سکتی ہے. ہم بڑی محنت کر کر اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو بیچ میں بچے میں گڑبڑی بڑی چنکوری کرنے کے بعد بھی غلطی ہو سکتی ہے، بچہ خراب نکل سکتا ہے. لیکن جس کو اللہ نے چنا ہو وہ ہے حضور کا خاندان، وہ ہے حضور کی اہل بیت. وہ ایسا گھرانہ ہے جن کی پاکی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے آیت تطہیر میں. محبت سے سبحان اللہ. وہ علی جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی. جب مکہ چھوڑ کر سارے صحابہ مدینہ آ گئے تھے نا تو سرکار مدینے کے صحابہ میں اور مکے کے صحابہ میں بھائی چارگی کرا رہے، آپس میں بھائی چارگی کرا رہے. تو سب کو ملاقات کے علی آئے کہنے کہ یا رسول اللہ میں کس کا بھائی ہوں، میں کس کا بھائی ہوں، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنا، مجھے بھول گئے. سرکار نے ہاتھ پکڑ کر علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. محبت سے سبحان اللہ. لیکن ایک حدیث بتا دے یا سننا، ایک حدیث ایک روایت بتا دے جس میں حضرت علی نے حضور کو بھائی کہہ کر پکارا. آج وہاں بھی کہتے نہیں حضور کا ایسا ادب کرو جیسے بھائی کی طرح ادب کرتے، تم جیسے بڑے بھائی کا ادب کرتے ہو ایسا حضور کا ادب کرو. میں نے کہا ایک حدیث ایک روایت بتا دے جس میں یہ حضرت علی نے حضور کو بھائی کہہ کر پکارا. ایک حدیث میں نہیں. جب بھی حضرت علی نے پکارا تو علی تو دور حضرت عباس کی بات، حضور کے چاچا ہے نا حضرت عباس، اور حضرت عباس کی اتنی عزت کرتے تھے حضرت علی. الادب المفرد میں امام بخاری نے کی کتاب ہے الادب المفرد. الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے. اس میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت علی حضرت عباس کو جب بھی دیکھتے تھے نا تو آپ جاتے ان کا ہاتھ بھی چوما کرتے تھے اور ان کا پیر بھی چوما کرتے تھے. مجھے محبت سے سبحان اللہ. یا پیر کا ہاتھ اور پیر چومنا یہاں سے ثابت ہوا یہی مسئلہ حل ہوتا ہے. لہذا وہ حضرت عباس سے پوچھا گیا کہ آپ ذرا یہ بتائیں حضرت ابا حضور کے چاچا آپ بتائیے آپ بڑے یا حضور بڑے؟ بولو نا محبت سے سبحان اللہ. بڑے کون ہیں؟ پہلے پیدا ہوئے کون ہیں؟ بڑے کون ہیں آپ میں؟ حضرت عباس کہتے ہیں بڑے تو وہی ہیں. صحابہ کا عقیدہ یہی ہے، سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. حضرت عباس کہتے ہیں بڑے تو وہی ہیں، فرق اتنا ہے اللہ نے مجھے پہلے پیدا کر دیا لیکن بڑے تو وہی ہیں. محبت سے سبحان اللہ. ساری زندگی یا رسول اللہ کہہ کر پکارے. یہ واقعہ کہتا ہے میں نبی کو اپنے بھائی کی طرح سمجھو. میں نے کہا بدبخت تمہاری بدبختی مبارک ہو. ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہم نبی اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے لوگ ہیں. کون سے وہ علی جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی سے محبت صرف مومنی کا تھا، منافق محبت کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا. یہ سرکار نے فرمایا علی کی محبت صرف مومن کے دل میں آتی ہے. یہ بات جب بیان فرمائی تو صحابہ سمجھ گئے. صحابہ کہنے کہ یا رسول اللہ حضور نے تو مومن اور منافق کو پہچاننے کا آلہ بتا دیا. صحابہ سے کہتے تھے مومن کون ہے منافق کون ہے ہم پہچاننے میں بڑی مشکل ہو، بڑی ہمیں مشکل ہوتی تھی، بڑی پریشانی ہوتی تھی. لیکن حضور نے کرم فرمایا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے ہم جب بھی ایسی محفل میں جاتے جہاں پر سب داڑھی اور امامے والے بیٹھے رہتے تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہمیں پہچاننا، صحابی خود ابو سعید خدری وہ کہتے ہیں ہمیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ان میں صحابی جو ہے مومن کو ہے منافق کون ہے. لیکن جو ہے جب سرکار نے فرمایا علی کی محبت صرف مومن کے دل میں آتی ہے تو ہم جب بھی ایسی جگہ جاتے جہاں بہت سے لوگ ہوتے سب داڑھی ٹوپی والے ہوتے تو آپ فرماتے ابو سعید خدری ہم علی کا ذکر کرتے من کنت مولا ھذا علی مولا. محبت سے سبحان اللہ. صحابی ہے صحابی کہتے علی کا ذکر کرتے اور لوگوں کو چہرے کو دیکھتے جس کا جو علی کا ذکر سن کا چہرہ کھل جاتا صحابہ سمجھ جاتے یہ مومن ہے، جس کا چہرہ اتر جاتا صحابہ سمجھ جاتے یہ منافق ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. آج وہی اہل بیت کے گھرانے
دروازے کا چوکیدار، بلکہ میں یوں کہوں غوث اعظم کے در کا چوکیدار، بلکہ میں اور کہوں کہ غریب نواز کے در کا چوکیدار، بلکہ میں یہ بھی کہوں کہ نظام الدین اولیاء کے در کا چوکیدار۔ جن اہل بیت نے اپنے گھر کے چوکیدار کو رکھا ہے نا، اس چوکیدار کا نام اس دور میں احمد رضا خان ہے۔ حسین پاک کی نظر پاک ہے، حسن پاک کی نظر پاک ہے، حضرت علی کی نظر پاک اعلیٰ حضرت پر ہے، اسی لیے تو وہ اثر آیا ہے، وہ اثر آیا ہے۔ یہی تو طریقت میں کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں رنگنا آیا کبھی مرید میں اور مریدی میں یہ تصوف کی بات سمجھ میں آئے گی کہ رنگ میں رنگنا کس کو کہتے ہیں، عشق میں رنگنا کس کو کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے پیالہ پیا نہیں، پی کر دیکھو پھر اس کا نشہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ چشتیت سہروردیت نقشبندیت نشہ سے مراد معذاللہ گندی ذہنی کی طرف نہیں جائے، معذاللہ میں سمجھتا ہوں آپ جا بھی نہیں سکتے، پاک اللہ کے پاک گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کی مزاج بھی پاک ہے اور پاک لوگوں کا ذکر بھی چل رہا ہے، پاک شراب بھی کی تو بات کر رہا ہوں، شراب پاک کی بات کر رہا ہوں، شراب طہورہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ میں اس گندی شراب سے لوگ عقل کھو دیتے ہیں، میں اس شراب کی بات کر جس کے پینے سے لوگوں کو عقل آ جاتی ہے، جو خادری نشہ ہے، جو سہروردی چشتی اور جو رضوی اور نوری نشہ ہے، جو ان کی صحبت میں آ جاتا ہے نا، وہ شیطان کے مکر سے بھی محفوظ ہوتا ہے، وہابیوں کے چکر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میں وہ علی جن کے ذکر سے منافق پہچانا جاتا، مومن پہچانا جاتا، وہ علی جن کو سرکار فرماتے علی میرے یہاں تیرا مقام وہ ہے، میرے یہاں میں تیرا مقام ہے کہ جیسا موسیٰ کے یہاں ہارون کا تھا، فرق اتنا ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ علی جن کو سرکار نے فرمایا علی کا خون میرا خون ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، اور سرکار فرماتے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سر صحابی حذیفہ بن یمان، توجہ ہے نا، آپ تھک تو لے گئے، ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، آپ تھک تو لے گئے نا، بولے سبحان اللہ۔ ابھی تو اہل بیت کربلا سے فیض آ رہا ہے، امام حسین کے روزے پر جو رحمتوں برکتوں کی بارش اس وقت ہو رہی ہے، اس میں سے ایک قطرہ اللہ ہم پر بھی ڈال دے رہا ہے، کیونکہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کی اولاد کے سامنے ہو رہا ہے، جو ولی کا آستانہ ہے امام حسین کی اولاد سے، حسین کا ذکر حسین کی اولاد کے سامنے ہو رہا ہے، مثال سے وہ بھی
ایک صحابی کا نام ان کو بتا، ایک منافق کا نام ان کو بتا دیا تھا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں جب بھی کوئی جنازہ آتا نا، حضرت عمر اس جنازے میں پہلے حذیفہ کو ڈھونڈتے. وہابی کا جنازہ تب کو پڑھو، کیا بھائی جنازہ پڑھ لینا چاہیے. یہ کہاں کی نکال لیے تم لوگ انڈیا پاکستان والے، کسی کو برا مت بولو، میں نے کہا عرب سے عشق آیا، بولو محبت سبحان اللہ. حذیفہ کو ڈھونڈتے، جس جنازے میں حذیفہ بن یمان ہوتے اس جنازے کی نماز عمر پڑھاتے. بولو محبت سبحان اللہ. میری تعریف بتا پا رہا ہوں مسلمانوں کو، سبحان اللہ. بچوں اس لیے ہم کہتے ہیں وہاں پہ کے جنازے بھی منا جانا، بولتے یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ کہا یہ عرب سے عشق آیا ہے، کیونکہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا. ایک بار جنازہ آیا، حضرت عمر جلدی کے جنازہ پڑھانے کے لیے اٹھ کر پلٹ کر حذیفہ کو دیکھا. حذیفہ کو دیکھا، حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں، اشارہ کہہ رہے ہیں نا. حضرت عمر کہتے کوئی اور پڑھا لے، نماز میں نہیں پڑھاؤں، میں نہیں پڑھاؤں گا. حذیفہ بن یمان ایسے صحابی ہے، صاحب سر، رازدار صحابی. وہ کہتے ہیں ایک دن ماں کی خدمت کر رہا تھا. حذیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں ماں کی خدمت کر رہا تھا. ماں نے کہا بیٹا تم نے حضور سے ملاقات کی؟ تو حذیفہ بن یمان کہتے میں نے ماں کو کہا ماں بہت دنوں حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، تو کیا ایک کام کر ابھی جا حضور سے ملاقات کر اور میرے لیے اور تیرے لیے مغفرت کی دعا کرا، دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کرا دے. ماں کے حکم پر حذیفہ بن یمان کہتے میں مغرب کی نماز میں مسجد نبوی آیا. جب دور تھا مگر وہاں سے آیا، مسجد مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، مسجد نبوی میں میں آیا. بولو نا سبحان اللہ. نماز مغرب میں نے ادا کی حضور کے پیچھے. مغرب کے بعد سرکار عشاء نماز مغرب کے نوافل کچھ اتنے زیادہ پڑے سرکار، عشاء کا وقت بھی ہو گیا. جب عشاء کا وقت بھی ہو گیا تو میں نے عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے ادا کی. اب نماز عشاء کے بعد حضور باہر حجرے کی طرف جا رہے تھے، اپنے گھر کی طرف، میں حضور کے پیچھے جا رہا تھا. اب جب پیچھے جا رہا تھا میرے قدموں کی آواز سن کر کہا کون؟ حضور نے کہا کون؟ کہا حضور حذیفہ ہو. کہا حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کر دے. بولا کچھ نہیں تھا حذیفہ نے، بولا کچھ نہیں تھا. حضور نے اشارہ دے دیا تیری عرضی تو کبھی کا قبول ہو گئی، تیری بات تو کبھی کا قبول ہو گئی ہے. حذیفہ کیونکہ غیب کا نبی ہے، سبحان اللہ، یہ غیب کا نبی ہے. تو کہا اللہ تیری اور تیرے ماں کی مغفرت کرے. حذیفہ کام تو ہو گیا، کیا چاہتا ہے؟ بولے حضور یہی چاہنا تھا. حذیفہ آیا نا تو ایک بات سن، بولو محمد سبحان اللہ. یہ ہے معرفت اہل بیت. یہ بتا رہا حقوق اہل بیت میں سے پہلی چیز معرفت اہل بیت. پہچانو یہ کیسا گھرانہ ہے. سرکار فرماتے حذیفہ ایک فرشتہ بھی آیا ہے، تو نے دیکھا یہاں سے گیا؟ حذیفہ بن یمان نے کہا حضور دور سے دیکھ رہا تو کوئی چیز اپنے بازو سے جا رہی تھی. کہا ایک فرشتہ تھا جو کبھی زندگی میں نیچے نہیں آیا تھا، آج آیا. بولو سبحان اللہ. آج آیا اور اللہ کا پیغام لے کر آیا. کہتا تھا وہ فرشتہ آ کر اے اللہ کے رسول اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بشارت دیتا ہے کہ آپ سن لیجئے آپ کی بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے بیٹے حسن حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان و اہل بیت. اس لیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی بولو سبحان اللہ، جن کی بدولت ہندوستان میں حدیث کا علم پہچانا گیا، محقق اعلی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں ہمارے اکابر نے کیا بات کہی. آپ فرماتے ہیں یہ بتا رہا ہوں حقوق اہل بیت میں سے پہلے معرفت اہل بیت کی بات کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں تصوف ہے کیا، طریقت ہے کیا؟ جب آپ سے پوچھا گیا حضور طریقت کس چیز کا نام ہے؟ کہا دو چیز کا نام ہے. تصوف دو چیزوں کا نام ہے، طریقت دو چیزوں کا نام ہے. کہا حضور کیا ہے؟ فرمایا ایک حسن اخلاق اور دوسرا محبت
انہوں نے شیعوں کے رد میں کتاب لکھی تحفہ، اس کتاب کا نام، اور امامیوں کا بہت شیعوں کا زبردست رد کیا. اسی کتاب کی بنیاد پر آپ کو مجدد کہا گیا. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ کہتے ہیں حدیث کا جو راوی ہوتا ہے، حدیث جو سن کر لوگوں کو بتاتا ہے راوی، تو تم نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنی، تو آپ فرماتے ہیں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی راوی کے لیے پکا ایمان والا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اچھا عمل والا، ایمان کے بعد اب اچھا عمل بھی اس کے ساتھ ہو، نمازی، پرہیزگار ہو، داڑھی والا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، صدقہ کرتا ہو، سارے گناہوں سے بچتا ہو، ایسے آدمی سے حدیث سنو. اس کے لیے 2 شرط ہے، لیکن شاہ عبدالعزیز سے کہتے ہیں تیسری شرط بھی ہے. اگر کتنا بھی پکا نمازی ہو، سچا ہو، عبادت گزار ہو، ساری چیزیں اس کے اندر ہو، اگر محبت اہل بیت نہیں ہے، اگر محبت اہل بیت نہیں ہے، ہم اس سے حدیث نہیں لیں گے. ہمارے اکابروں نے اس طرح کی باتیں کی ہے. یہ ہے معرفت اہل بیت، وہ علی جن کو سرکار نے فرمایا ابو جن کی بیٹی فاطمہ ہو، جس کی بیٹی فاطمہ ہو، جن کی بیوی فاطمہ ہو. میں بیٹی سے مراد میں نبی کی طرف بھی جا رہا ہوں، اب آپ کو بولنے کا اشارہ آپ سمجھ گئے. بیٹی کون؟ جو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، اور صرف اس امت کی جنت عورتوں کو، مسلمان عورتوں کی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک اور قیامت تک جتنی عورتیں ہیں ان تمام جنتی عورتوں کی سردارہ کا نام فاطمہ ہے. بتا رہا ہوں کہ کیسا پاک گھرانہ ہے، جن کی پاکی قرآن بیان کرتا ہے، جن کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے، جن کی شان و قدر حدیث مبارکہ میں اتنی قدر آئی ہے. وہ علی ایسے ہے، بیٹی فاطمہ سرکار کی ایسی ہے. سرکار فرماتے ہیں فاطمہ بسخۃ منی. آج شیعہ اما عائشہ صدیقہ کو گالیاں دیتے معاذ اللہ، کہتے وہ تو ایسے تھے، لیکن اما عائشہ صدیقہ کہتے ہیں حضور کی طرح مزاج رکھنے والے، حضور جیسے بات کرتے تھے ایسا بات میں نے فاطمہ کو کرتے دیکھا. حضور جیسا چلتے تھے ایسا فاطمہ چلا کرتی تھی، حضور جیسا بیٹھتے تھے ایسا فاطمہ بیٹھا کرتی تھی. حضور کو دیکھنا، فاطمہ کو دیکھنا وہ بہو حضور کی طرح تھی. ارے کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت کے بھائی حسن رضا خان فرماتے ہیں ارے جن کے بغیر اجازت جبریل بھی جس کے گھر آتے نہیں، فرشتوں نے جن کے دوپٹے کو نہ دیکھا ہو، ارے چاند اور سورج نے جس کے گھر کے آنگن کو نہ دیکھا ہو، محبت سے سبحان اللہ، جن کو حضور اتنی محبت کرتے تھے. ایک دیوار تھی نا، ایک ہی دیوار تھی. دیکھیں آج حجرے مبارکہ جو اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں حضور کا مزار ہے، اسی حجرے کی دیوار کو لگ کر بی بی فاطمہ کا گھر تھا، ایک دیوار کا گھر تھا. جب بھی حضور جاتے کہیں سفر میں سب سے مل کر اپنی بیٹی سے ملتے، اور سفر سے آتے تو پہلے بیٹی سے ملتے. اور جب آیات تطہیر اتری کہ اللہ نے اہل بیت کے گھرانے کو پاک اور صاف کر دیا ہے، تو حضور کی ساری زندگی عادت رہی، حضور جب نماز فجر کے لیے مسجد نبوی جاتے تو سیدھا اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے اور جا کر کہتے ہیں الصلاۃ یا اہل بیت، الصلاۃ یا اہل بیت، اہل بیت نماز کے لیے اٹھو. یہ بار بار حضور کا بات بیٹی فاطمہ کے گھر جانا. محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی نا، شہادت سے ایک دن پہلے یعنی 26 ذی الحجہ کو آپ برمار کیا گیا. دو جمعیہ کو لگے، ایک جمعیہ جو پھسری پہ لگا تھا جہاں سے ہتھیلی آپ کی کٹ گئی تھی، دودھ پیتے تو باہر نکل جاتا، پانی پی رہے تو باہر نکل جاتا. اتنی سخت زخم میں آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ آ کر پوچھتی ہے کہ اب آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا، یہ کون سنبھالے گا؟ تو آپ نے کہا کہ 6 لوگوں کو میں نام بتا رہا ہوں، ان 6 میں سے کسی 6 کا مشورہ لے کر تم جو ہے اپنا خلیفہ بنا لینا. وہ 6 میں نام تھا حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، حضرت زبیر بن عوام کا، حضرت طلحہ کا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، حضرت زبیر بن عوام کا. محبت سے سبحان اللہ. تو کسی نے سیدہ حبیبہ سے کہا، سیدہ حفصہ نے آ کر کہا ابا جن 6 کا نام لے رہے لوگ ان 6 پر اتفاق نہیں کر رہے، ان کے بارے میں کچھ کہہ رہے. کہا حضرت عمر کہا بیٹا اپنے بیٹوں کو کہا ذرا مجھے اٹھا کر بیٹا یہ میری بیٹی کیا کہہ رہی ہے. تم جانتی ہو 6 کون ہے؟ عثمان وہ جن کو دیکھ کر فرشتے حیا کرتے ہیں،
علی وہ جن کو سرکار نے فرمایا علی من کنت مولا فہذا علی مولا. اس طرح بولے سعد بن ابی وقاص، یہ بھی نام ہے، سعد بن ابی وقاص کا نام لیا تھا حضرت عمر نے. کہا سعد بن ابی وقاص جانتی ہو بیٹی یہ کون صحابی ہے، کیسے ان کا مقام ہے؟ ہر غلام یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لیکن سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہے جن کو حضور کہتے ہیں سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو. اس طرح ایک صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کہا عبد الرحمن بن عوف جانتی بیٹی یہ کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہماری فتح ہے میں چل رہی ہے. تھوڑا سا ہم نماز کو آگے کر کے انشاءاللہ پڑھ لیں گے نماز ظہر، اور اس کے بعد جو ہے دعائے عشرہ دیا ہے نا. اگر کسی کو آخر کر رہی اگر اللہ نہ کرا کہنے مولانا بہت کر کر ضد کر کر بٹا رہے ہیں تو خدا را میں کر تو یہ دیوانوں کی مسجد عاشق اہل بیت کی مسجد. کسی کو ضروری کام سے جانا ہے تو بالکل وہ جا سکتا ہے. یہ ہمارا کیا ہم دیوانے ہیں. اگر آپ سارے بھی جائیں گے ایک بھی بیٹھا ہوا تو یہی طریقہ میرا تقریر کا رہے گا. یہ تقریر کا جوہر دکھانا نہیں ہے، کچھ پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا ہے. تو لہٰذا اگر کسی کو جانا بالکل آپ کو اپنے ضروری کام سے میں اس پر کام بھی نہیں کروں گا، یقیناً بیچارے کو اپنا کام بھی ہوگا کچھ گھر کا تو بالکل جا سکتا ہے. لیکن دیوانوں کی محفل ہے، آج شب عاشورہ ہے، فیض کربلا سے آ رہا ہے اور آج حسینی کے سامنے بیٹھ کر ہی ہم کا ذکر کر رہے ہیں. عبد الرحمن بن عوف، عمر کہتے بیٹی جاتے عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ کہا سن ایک مرتبہ کا حضرت عمر کہہ رہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. میں سرکار کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف اور میں ساتھ ساتھ جا رہے تھے. اچانک خاتون جنت کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی اور سرکار کو بڑی تکلیف ہوتی تھی جب حسن حسین ہوتے تھے. حسن حسین کو رونے میں سرکار کو بڑی تکلیف ہوتی. آپ گھر میں حجرے میں گئے، کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہا جان یہ دودھ ختم ہو گیا، بچے دودھ کے لیے رو رہے ہیں اور گھر میں کچھ نہیں ہے. علی گئے باہر کچھ مزدوری کر کر پیسے سے کچھ لائے گئے تو سرکار باہر نکلے ہے جس نے بادشاہی نے فقیری کی. میرے آقا علیہ السلام دیکھیں آپ ان کا گھرانہ کیسا ہے، چاہے تو ٹھوکروں سے خزانے نکلتے. سادات آج بھی دیکھ لیں کہیں سید خیر یہ بہت بات بڑی چلے جا اس طرف میں جاؤں گا موضوع الگ ہو جائے گا. سرکار باہر نکلے، سرکار نے کہا کون ہے جو میرے اہل بیت کے لیے کچھ کھانے کے لیے لایا؟ کون ہے؟ حضرت عمر کہتے بیٹی میں بھی جوتا پہننے والا تھا، عبد الرحمن مجھ سے آگے نکل گیا. عبد الرحمن بن عوف مجھ سے آگے نکلا، گھر گیا، بی بی سے کہا کچھ ہے؟ بیوی نے کہا 2 روٹی ڈالے اتنا آٹا ہے، کہا آٹا ڈال دو. اس 2 روٹی کو گھی لگا کر اچھا پکایا اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کیا. بولا سبحان اللہ، بولا محبت سے سبحان اللہ. سرکار اس روٹی کو لے کر اندر گئے حجرے میں، بچوں نے روٹی کھایا، رونا بند ہوا، ان کا رونا بند ہوا، بچے ہنسے، حضور بھی مسکرائے. حضور کا مسکرانا تھا. ارے میں اعلیٰ حضرت کے وہ شاعر غور کرے، حضور جب مسکراتے تھے آپ کے داؤں مبارک سے نور کی کرنیں باہر آیا کرتی تھی، دانتوں سے نور کی روشنی آیا کرتی تھی. کیا کہے حضرت یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. حضور باہر آئے، باہر آ کر کہا عبد الرحمن بن عوف سے کہ اہل بیت کے نام پر نذرانہ دینے والوں سنو، اہل بیت کو خوش کرنے والوں سنو. سرکار فرماتے عبد الرحمن تو نے مجھے خوش کر دیا ہے، اب سن لے جنت میں تو میرے محل میں میرے ساتھ رہے گا. اور محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. وہ فاطمہ، سرکار فرماتے فاطمہ میرا بغضہ ہے. بغضہ کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اس کو میں آپ بتاتا ہوں. جب عورت حمل سے ہوتی ہے نا 1 مہینہ 2 مہینہ 3 4 مہینہ جیسا لگ جاتا ہے تو وہ بغضہ ہو جاتا ہے. اور 4 مہینہ جیسا لگ جائے فرشتہ ایک اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر جیسا وہ 4 مہینہ وہ گوشت کا ٹکڑا اس کے اندر جان آ جاتی ہے 4 مہینے. اس لیے 4 مہینے کے بعد کا عمل بلا مجھے جو ہے نا اگر کوئی عورت عمل کو گراتی ہے تو وہ ختم میں شمار ہے اس کا 4 مہینے کے بعد. تو لہٰذا کیونکہ بچہ بن جاتا ہے اس کے اندر جان آ جاتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے. سننا اس حدیث کو جو بخاری اور مسلم میں صحیح حدیث سے بات ہے. وہ فرشتہ آ کر اس میں جان ڈالتا ہے، اس لوٹڑے میں جو 4 مہینے بنانا اس
اس پہ جان ڈالتا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ تقدیر لکھ دیتا ہے کہ کتنے سال جیے گا, کب مرے گا, کیا کیا کرے گا. ابھی آپ ریس ہونے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, بولو سبحان اللہ. اس فرشتے کو اللہ کے بتانے سے معلوم ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن کرنا کیا والا ہے, کتنے سال جیے گا, کیا کیا کرے گا, وہ فرشتہ سب جانتا ہے. میں نے کہا شرم کرو جو نبی کے بارے میں کہتے ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. ارے ایک فرشتہ جو حضور کے غلاموں کا غلام کے غلام ہے, اس فرشتے کو اللہ بتا دیتا ہے کہ وہ کب مرنے والا ہے اور کتنے سال جینے والا ہے. تو جب یہ غلاموں کا عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. اس کو کہتے ہیں بغضا. جب جان آتی ہے تو سرکار کیا فرمایا, فاطمہ میری جان ہے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. بلکہ ایک سرکار حدیث مبارکہ میں آیا ہے, سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ کو خوش کیا, جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی, اور اللہ کو تکلیف دینے والا دوزخ میں جائے گا. یہ اہل بیت جن کے والد ایسے ہو, جن کی ماں فاطمہ ایسی ہو, ان کے بیٹے حسن حسین کیسے ہو. ایسے پاک ماحول میں پیدا ہونے والے بچوں کا نام حسن اور حسین ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. وہ ہے یہ ہے معرفت اہل بیت, پہچانو. اب کرو کیا, بولے محبت اہل بیت. دوسرا پہلے قدر جانو گے نا, میں نے مختصر اگر بات کروں تو واقعی طویل ہو جائے گے, بات ختم کرتے ہوئے پہلا حقوق کیا ہے, میں نے کیا بتا, معرفت اہل بیت, یعنی ان کی معرفت پہچان ہوگی تو یہ محبت ہوگی نا. کسی بندے کے بارے میں آپ جانیں گے تبھی تو محبت کرو گے نا. اب دیکھیں میں نے معرفت بتائی ہے, اب آؤ محبت اہل بیت. محبت سبحان اللہ, محبت اہل بیت. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں, اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے, زید جو حضور کے جو ہے بیٹے ہیں, حضور نے کو بیٹا کہا ہے حضرت زید, ان کے بیٹے اسامہ بن زید. وہ کہتے ہیں, اسامہ بن زید کہتے ہیں رات کا وقت تھا, سردی کے دن تھے, مجھے کچھ کام تھا حضور سے, میں حضور کے کاشان اقدس پر حضور کے گھر پر گیا. جاتے بھی تھے کیونکہ اسامہ بن زید حضور جن کو بیٹا کہا تھا حضرت زید کے بیٹے اسامہ بن زید. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اسامہ بن زید وہ صحابی ہے جن کو سرکار نے اپنے کھانے پر بٹھایا ہے. محبت سبحان اللہ. اسامہ بن زید وہ بیٹے, تو لہٰذا وہ کہتے ہیں گھر آنا جانا عام تھا نا, چلے تو حضور کے پاس. رات کا وقت تھا, حضور دروازہ سے باہر ہے, حضور چادر اوڑے ہوئے تھے, حضور چادر اوڑے ہوئے تھے, اور حضور سے میں بات کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ چادر کے نیچے کچھ چیز ابھری سی نظر آ رہی ہے. اگر یہ چادر ہو, چادر کے نیچے اگر کچھ چیز رکھا ہوا چادر ہو تو آپ باہر سے دیکھیں گے کوئی چیز ابھری ہوئی ہے. تو آپ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے بار بار دیکھا کہ کچھ چیز ہے جو دونوں طرف سے ابھری ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میں نے کہا, بات میری ختم ہو گئی, میں نے کہا حضور یہ چادر کے نیچے کون ہے, یہ چادر کے نیچے اندر کون ہے. محبت اہل بیت. معرفت تو میں نے بتایا, محبت یہ حقوق ہے اہل بیت کے بتا رہا ہوں, محبت اہل بیت. اب غور کرے, سرکار نے چادر اٹھا کر کہا یہ حسن ہے یہ حسین ہے, اور کہا اسامہ سن, اسامہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, میں ان سے محبت کرتا ہوں. اسامہ بن زید کہتے حضور اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی, اے اللہ یہ حسن حسین ان سے میں محبت کرتا ہوں, اور جو حسن حسین سے محبت کرے اے اللہ تو بھی ان سے محبت کرنا. حسن حسین سے جو محبت کرے اللہ تو بھی ان سے محبت کرنا, جو ان سے لڑے تو ان سے لڑنا, جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرنا. یہ محبت اہل بیت, محبت سبحان اللہ, یہ محبت اہل بیت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مال غنیمت آیا مدینے پاک میں, حضرت عمر کے دور میں بہت مال غنیمت آتا تھا. حدیث پاک میں روایت میں آتا ہے مدینے کی گلیاں سونے اور چاندی سے بھر گئی. ایسے دور حضرت عمر کا فتوحات اتنے آیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصے بانٹتے تھے نا فوجیوں میں, اور جو بیوہ تھے یتیم تھے, اب گورنمنٹ کے مالزوں کو حصے بانٹا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں محبت اہل بیت. مولانا سبحان اللہ, اور پیار سے بولیے سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجیوں میں پیسے بانٹ رہے ہیں, خود کے بیٹے عبداللہ ابن عمر آئے, عمر نے 500 ریال دیا, ان کے پیچھے حسین آئے, ان کو 1000 دیا.
ابا آپ سے بات کرنا ہے، اور آپ جو میں بات کر رہا ہوں آپ امیر المومنین اس کے تحت بات کر رہا ہوں، آپ میرے والد ہیں نہیں، آپ امیر المومنین انصاف کرنے والے، آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے مجھے 500 دیا، حسین کو 1000 دیا، جبکہ حسین اس وقت نہیں تھے جب جنگ بدر کا واقعہ تھا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ابا میں حضور کے ساتھ گیا تھا، یہ اور بات ہے آدھے راستے سے حضور نے مجھے بھیجا دیا تھا کہ تم بچے چلے جاؤ، میں تو کود کر آتا تھا حضور میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن حضور نے پھر بھی بھیجا دیا تھا۔ لیکن عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں پھر بعد میں احد کے میدان میں حضور کے ساتھ تھا، حنین میں حضور کے ساتھ تھا، تبوک میں حضور کے ساتھ تھا، فلا فلا جنگ میں حضور کے ساتھ تھا۔ مجھے 500 اور حسین کو 1000، مجھے 500 حسین کو 1000۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے بیٹا اس لیے کہہ رہا ہوں سن، عمر کی محبت دیکھے، یہ ہے محبت اہل بیت۔ فرماتے ہیں بیٹا عبداللہ سن، حسین کے باپ کی طرح تیرا باپ نہیں ہے، حسین کے ماں کی طرح تیری ماں نہیں ہے، حسین کے نانا کی طرح تیرا نانا نہیں ہے۔ جبکہ حضرت علی سے فضیلت کے اعتبار سے حضرت عمر افضل ہے، لیکن محبت اہل بیت دیکھو، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان و اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان و اہل بیت۔ حضرت عمر ابن خطاب ایک بار حضرت کچھ صحابی سے عبد الرحمن بن عوف سے کچھ خاص بات کر لیتے بیٹھے تھے، حضرت حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے آئے، دیکھا ابا بات کر رہے خاص بات پر، چلے گئے۔ حسین ہے، کہا جب بیٹے جا رہے ہیں ان کو آنے کی اجازت ہے تو میں کہاں جو اندر، وہ بھی چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد کہا حسین آئے تو کہا کیا بات ہے حسین؟ عمر کہتے تھے، عمر کہہ رہے حسین نظر نہیں آ رہے، کئی دن ہو گیا تمہیں دیکھا نہیں، کبھی آیا جایا کرو۔ کہا میں فلاں وقت آیا تھا لیکن دیکھا کہ آپ کا بیٹا آپ کے دروازے سے باہر جا رہا ہے، آپ سے ملاقات نہیں کر رہا، میں کیوں نہیں جاؤں؟ عمر نے کہا وہی کہا کر تم شہزاد رسول ہو۔ آج کے بعد عمر کہتا ہے جب کبھی بھی تمہیں جا پر مجھ سے ملنے کی چاہت ہو بلا لوگ تھوک فوراً آ کر ملاقات کے لیے آ جانا۔ یہ ہے محبت اہل بیت، محبت سبحان اللہ۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں خطبات محرم میں بھی حدیث پاک ہے، علامہ یوسف جہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، محبت سبحان اللہ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت دے اور تمہارے کاروبار میں بھی برکت دے، تم اگر یہ چاہتے ہو سرکار فرماتے ہیں میری اہل بیت سے محبت کرو، محبت سبحان اللہ، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دے دیتا ہے، اس کے کاروبار میں بھی برکت دے دیتا ہے۔ اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہو اس کا ایمان سلامت جاتا ہے، اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہو اس کی عمر میں اللہ برکت دیتا ہے، اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہو اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے، اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہو اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا طریقہ رہا، بار بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکتے تھے اور پیر کو اور جوتی مبارک کو دھو کر کہتے تھے یہ محبت اہل بیت ہے، یہ محبت اہل بیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حسین پر دیا کرتے تھے۔ حضرت میں نے بات سنائی نا عبد الرحمن بن عوف جو حضرت عمر کے خاص دوست تھے، جب بھائی چارے کی دوست اتنا تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ارے بھی بول لیتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک بار مال غنیمت آیا، سب کو حضرت عمر دے رہے، حسین آ گئے، محبت اہل بیت۔ دوسرا اسٹیپ میں بتا رہا تھا، تیسرے میں بتا کر اپنے مال کو تو نماز پڑھیں گے۔ غور کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین آ گئے، بات رہے کچھ چیز، حسین آ کر کہنے لگے چاچا میں یہ بھی لوں کہاں لے لیجیے، یہ بھی لوں کہاں لے لیجیے، یہ بھی لوں کہاں لے لیجیے، یہ بھی لوں کہاں لے لیجیے۔ عبد الرحمن بن عوف کان میں آ کر کہا اور کیا کر رہا ہے، اور بھی صحابہ کھڑے پیچھے ان کو بھی بانٹنا ہے، سب حسین کو دے دے گا، سب حسین کو دے دے گا۔ یہ کوئی جلن کی بات نہیں تھی، صحابہ کا دل پاک، مزاج پاک، جن کو اللہ نے جنت کا وعدہ کر چکا ہو، بلکہ عبد الرحمن بن عوف تو عشرہ مبشرہ میں سے تھا۔ یہ
سبحان اللہ، وہ یار سے بجے سبحان اللہ۔ اور دیکھیں بریلی کا شہنشاہ امام احمد رضا خان، ارے جو بریلی کا شہنشاہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے تو پریکٹیکل طور پر بھی کر کے بتایا کہ محبت اہل بیت کیسے ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک سید صاحب اعلیٰ حضرت سے ملاقات کے لیے آتے تھے، سید صاحب تھے اعلیٰ حضرت کی ملاقات کے لیے آتے تھے۔ ایک دن ہوا یوں کہ کئی دن ہوا ملاقات کے لیے نہیں آیا، سید تھے کئی دن ملاقات کے لیے نہیں آئے، تو جس جگہ اعلیٰ حضرت بیٹھتے تھے پہلے وہ جگہ کو آپ نے کیا کیا تھا اپنے وہ جگہ گھر والوں کے لیے بس نہیں ہو رہی تھی، تو آپ نے کیا کیا اپنے لائبریری کو چھوٹی کر کر وہ جگہ کو گھر کا حصہ کر دیا، گھر کا حصہ کر دیا تھا۔ اب جہاں اعلیٰ حضرت بیٹھتے تھے وہ جگہ گھر کے اندر چلے گئے، گھر کا حصہ گھر کی عورتوں کے لیے استعمال کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب کئی دن کے بعد سید صاحب آئے، اب ان کو تو یہی معلوم تھا کہ یہ جگہ اعلیٰ حضرت نہیں بیٹھتے، اور اچانک پردہ ہٹایا اور اندر چلے گئے۔ سید صاحب سے پردہ ہٹایا اندر چلے گئے، اندر دیکھا عورتیں حیران ہو گیا، زدہ ہو گئے۔ سید صاحب نے فوراً شرمندگی سے نظر کی اور باہر آ گئے، اور افسوس کر یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا کہ میں اچانک گھر میں چلے گیا، عورت نظر آ گئی، یہ کیا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھ لیا تھا یہ منظر کو، دوڑتے ہوئے آئے، کہا سید صاحب گھبرائیے نہیں، سید صاحب آپ ڈریے نہیں، یہ تو سارے آپ کے باندیا آپ کے کلیجہ ہے، یہ سارے آپ کے باندیا آپ کے کلیجہ۔ بولو آپ کی دل جوئی کرے، یعنی آپ شرمندہ مت ہوئیے، آپ شرمائیے مت، آپ کے کلیجے آپ کی باندیا ہے۔ وہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب غوث اعظم کی فاتحہ کا تبرک ہے بوندی کا ایک ٹکڑا، بولو سبحان اللہ، جب اعلیٰ حضرت کی محبت، سیدوں سے جو محبت تھی اعلیٰ حضرت کو، یہ واقعہ سناؤ تو یقین جانیے اس میں سارا وقت چلے جائے گا، لیکن میں آپ کو 2-3 بات بتا کرتا ہوں۔ جو اتنا سیدوں سے محبت کرنے والا ہو سیدوں کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے، یہ سیدوں کا بے ادب کیسے ہو سکتا ہے۔ جو آج ذہن دیا جا رہا ہے رضوی ایسے ہوتے ہیں، رضوی ایسے ہوتے ہیں، آج جو مزاج بنائے جا رہے ہیں کہ رضوی اہل بیت سے چڑھنے والا ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ ہم نے کہا ہم رضوی جام پینے والے ہیں، الحمدللہ ہم رضوی جام پینے والے رضوی ہے، قادری ہے۔ ہمیں اعلیٰ حضرت سے غوث پاک کا دامن ملا ہے، غوث اعظم سے رسول پاک کا دامن ملا ہے، اور رسول پاک سے اللہ پاک کا پتہ ملا ہے۔ ہم رضوی ہے، الحمدللہ سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کیونکہ ہمارا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان وہ ہے جو خود یہ کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں تو رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں تو رضا، بول والے میرے سرکاروں کے محبت سے سبحان اللہ، بولو پیار سے سبحان اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بندی کا ایک ٹکڑا، ویسے پاک کی فاتحہ کی شرکی کا ایک ٹکڑا گرا، بیٹھ گئے تو ککڑ بولتے ہیں نا ہمارے پاس حیدرآبادی زبان میں، ککڑ کی طرح بیٹھ گئے اور زبان سے اس ٹکڑے کو اٹھایا، ایک ٹکڑا بھی ویسے پاک یعنی اہل بیت کے نام پر محبت سے سبحان اللہ، اس طرح ادب کرنے والے۔ اور یہی مفتی جلال الدین احمدی میں نے علماء سے بات کرنے سے سنا کہ جیسے یہ واقعہ کچھ ہوا نہیں، تو میں نے جب خطبات محرم پڑھا تو خطبات محرم میں ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہوا واقعہ جلال الدین صاحب سنا رہے ہیں۔ مفتی جلال الدین احمدی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سیدوں کی خوشبو آتی تھی، خود عاشق رسول تھے نا۔ اب ان کے اشعار پڑھے میں، اب وہ شاعر ابھی ناخواں حضرت جانتے ہیں وہ شاعر کیا شاعری جو قرآن حدیث کی بول بولی کرتے تفسیر کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے کام کرتے تھے، آپ بہت کم وقت ملتا تھا آپ کو، کیونکہ آپ کے دور میں جب نہ فون تھا نہ انٹرنیٹ تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن پوری دنیا سے بریلی شریف کو خط آتے تھے، آج سے 100 سال پہلے بریلی شریف کو خط آتے تھے، لوگ اعلیٰ حدیث سوالات کرتے تھے، ان سوالات کا جواب دیتے دیتے 22 گھنٹے کے لیے آپ کام کرتے تھے، ساؤتھ افریقہ ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، اور عراق ہو، بغداد ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، ارے تو اگر کوئی قرآن حدیث کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ بریلی شریف میں خط بھیجا کرتے تھے۔ تو ایسے زبردست محدث اس دور میں، جبکہ وہ نہ ٹی وی کا دور ہے نہ انٹرنیٹ کا دور ہے، پھر بھی اتنا چرچا، سبحان اللہ، پھر بھی لوگ اتنی محبت کرتے تھے۔ آج لوگ مشہور کیسے ہوتے ہیں؟ فیس بک کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں کچھ نہیں تھا، یہ تو فوٹو تو حرام ہی ہے، آپ تو ساری زندگی فوٹو لیا بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت اس دور میں پوری دنیا کے چپ چپ تک پھیلی کیسے؟ میں نے کہا نادان حدیث میں نہیں آیا، اللہ کے رسول علیہ
بری شریف اعلیٰ حضرت کو ٹائم کم ملتا تھا، لیکن ایک جنے بلائے تو بڑی مشکل سے آپ نے ٹائم دیا، تو آپ کو لینے کے لیے جب ٹائم دیا تو سارا محلہ سج گیا کہ اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں، بڑی مشکل سے ٹائم ملا۔ کچھ لوگ جو نا پالکی اٹھانے والے 4 آدمی ہوتے ہیں نا پالکی اٹھانے، وہ پالکی لے کر اعلیٰ حضرت کے آستانے پر کھڑے رہے، اعلیٰ حضرت امامت پہن کر، کیا چہرہ تھا اعلیٰ حضرت۔ میں غوث اعظم کے غلام کی بات کر رہا ہوں، اے بولو نا سبحان اللہ، بلکہ یوں کہوں نائب غوث اعظم کی بات کر رہا ہوں، وہ غوث پاک کے سچے عاشق، غریب نواز کے سچے عاشق امام احمد رضا خان کی بات کر رہا ہوں۔ چہرہ اتنا نورانی، میں ان کے چہرے کی بات کیا کروں، ان کے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رامپور کے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ کر ٹرین کے انتظار میں بیٹھے تھے، ایک سکھ نے آگے گیا پیچھے آیا، آگے گیا پیچھے آیا، چہرے کو دیکھ کر قریب آ کر کہا بابا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے، جس مذہب میں ایسے لوگ ہو ایسا مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جن کے بیٹے کو دیکھ کر تقریر کچھ نہیں کی تھی مفتی اعظم نے، بیٹھے تھے ٹرین کے انتظار میں، بیٹھے تھے ٹرین کے انتظار میں، خالی بیٹھے تھے ٹرین کے انتظار میں، یہ چاہتا تھا کہ بیٹے بیٹے ان کو دیکھ کر ایک سکھ نے کہا تھا کلمہ پڑھائیے، نہ تقریر نہ حدیث کچھ نہیں، بس کلمہ پڑھائیے، چہرہ بتا رہا ہے مذہب سچا ہے۔ جن کے بیٹے کا سوچو اعلیٰ حضرت کا چہرہ کیسا تھا، لوگ کتنا تڑپتے تھے اپنے دور میں۔ یہ قدر جاننا چاہیے، علماء کا ادب عزت اور محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ علماء سے جو بغض رکھتا ہے، علماء اکرام سے جو دشمنی رکھتا ہے، علماء کہتے ہیں قریب ہے جو بڑھے گا تو اس کا کفر پر خاتمہ ہو، ایمان اس کے خطرے میں چلا جا سکتا ہے۔ علماء سے دشمنی ہرگز نہیں رکھنا، یہ تو اعلیٰ حضرت ہے، امام احمد رضا خان ہے، امام احمد رضا ولی ہے، ولی گڑھ ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، عالم بھی ہے، فقیہ بھی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بچپن علوم میں آپ کو مہارت عطا فرمائی دی۔ آپ پالکی آ گئی نا چادر اٹھا کے اس پالکی میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کچھ دور گئے، اعلیٰ نے اندر سے کہا رکو رکو پالکی روکو، پالکی روکو، روکی گئی، اعلیٰ پالکی سے فوراً ڈر گئے، چہرے میں پسینے مبارک بڑھ رہا ہے، شرمندگی، کہا کیا حضور، کہا ان پالکی اٹھانے 4 لوگ ہیں نا، یہ 4 میں سے کوئی ایک سید ہے، سید ہے، سید، یہ محبت اہل بیت، بولو محبت سے سبحان اللہ، یہ 4 میں سے کوئی ایک سید ہے، سید ہے۔ میں جو ہے کہا کہ 4 سے کوئی سید آگے آئیے، کوئی آگے نہیں آیا، سارے بھی گھر پر بڑے مزاج کے ہوتے ہیں، سادات بھی ہو ان کے پاس مائی بنا نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، آجزی ان کے سارے ہوتی ہے، آگے نہیں آئے، تعالیٰ نے کہا آپ کو آپ کے نامہ کا واسطہ آ گیا، نامہ کا حضور کا واسطہ دیا تو آگے بڑھے، کہا سید سے غلام سے کام لیا جاتا ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی۔ اعلیٰ حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لوگوں نے دیکھا وقت کا امام، وقت کا مجدد، جن کو لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے پکارا کرتے تھے، ہزاروں لاکھوں لوگ کا مجمع کھڑا ہے، اعلیٰ حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے سر کا انعام نکالا اور سید کے قدموں میں ڈال کر کہا سید صاحب قیامت کے دن رسول پاک نے مجھ سے پوچھ لیا کہ احمد رضا تیری ہمت کیسا ہوئی کہ میرے بیٹے کے اوپر تو بیٹھ کر سوار ہوا، تو میں جواب کیا دوں گا؟ یہ رو رہے ہیں، سید صاحب سے معافی مانگ رہے ہیں، سید صاحب کہتے حضور میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، کہا نا نا معافی اس وقت ہوگی جب آپ بیٹھیں گے اور یہ غلام بن کر اٹھا کے لے گا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بولو نا محبت سے سبحان اللہ، یہ محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت کی بات نہ، یہ ہے محبت اہل بیت۔ تیسرا حقوق کا ولایت اہل بیت، ولایت کہتے ہیں مدد کرنا۔ سرکار نے فرمایا، یہ بھی حدیث خطبات محرم میں بھی ہے، علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب ہے جامع الحدیث میں اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تم نے دنیا میں میرے کسی سید کی مدد کی، بولو نا سبحان اللہ، سید کی مدد کی، چاہے وہ مال سے ہو زبان سے ہو، مدد کی، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے لیے اجر مجھ سے لے لینا، محبت سے سبحان اللہ، میری سید کی مدد کرو، میری اولاد کی مدد کرو، قیامت کے دن اجر مجھ سے لے لینا۔ آپ دیکھیں اس بات پر بڑے بڑے بزرگوں نے کیسا عمل کر کے بتایا، اسی بات پر بڑے بڑے اکابر تابعین نے کس طرح عمل
اور جب ان کو قتل کیا نا تو خون اتنا نکلا قتل کرنے والا حجاج بن یوسف بڑا ظالم، کئی علماء کو کئی بزرگوں کو شہید کرنے والا سعید بن جبیر کو قتل کیا گیا. کیوں جانتے آپ؟ کہ وہ علی کرتے تھے. وہ اہل بیت، وہ کہتے ہیں اہل بیت کا نام ہو، علی کا نام نہ لو. کہا علی کا نام لے لو، جینا انہیں کے نام پر ہے، مرنا انہیں کے نام پر ہے. بولے ہم مار دیں گے، کیا جرم کرنا ہے کر، علی کرتے رہیں گے. اسی طرح امام نسائی کے بارے میں آتا ہے، امام نسائی بھی جب بغداد کے منبر پر بیٹھ کر فضائل علی بیان کر رہے تھے، حکومت کی طرف سے اشارہ ہوا علی کا ذکر مت کرو، کیونکہ اس وقت جو ہے نا بنو امیہ کے جو حکمران تھے بڑے ظالم لوگ، وہ فضائل اہل بیت کو، علی کے ذکر کو برداشت نہیں کر رہے تھے. ایسے موقع پر علماء نے اپنی جان دی، لیکن علی کر کے بتایا، حسن کر کے بتایا، حسین کر کے بتایا. منبر پر بیٹھ کر فضائل اہل بیت بیان کر رہے ہیں. اور نے کہا اگلے جمعہ بیان نہیں کرنا، اگلے جمعہ بیان نہیں کرنا، علی نہیں کرنا. کیا کروں گا؟ امام نسائی، جن کی نسائی شریف سیاہ کی کتابوں میں آتا، امام نسائی نے کروں گا. جمعہ آیا، ممبر پر بیٹھ کر پھر فضائل علی گیا. تو فضائل علی میں فوج تھی کھڑی ہوئی، آئی اور ممبر ہی پر آپ کو شہید کر دیا گیا، مسجد کے ممبر ہی پر شہید کر دیا گیا. بتایا ہے ہمارے اکابروں نے کہ علی کرتے رہو، اہل بیت کا ذکر کرتے رہو. ان سے جب ان کا نام لے کر لوگ چڑھتے ہو معاذ اللہ، تو ایسے موقع پر تو زیادہ کرو، محبت سے سمجھ لو، ایسے موقع پر تو زیادہ کر بتاؤ. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب فضائل اہل بیت زیادہ بیان کیا، لوگوں نے کہا کہ آپ شیعہ ہو شیعہ ہو. امام شافعی نے کہا اگر اہل بیت کا ذکر کرنا شیعہ ہے تو میں ہوں. دیکھیں ہم اہل سنت ہیں، یہ سارے اہل سنت کے علماء جو شہید ہو رہے ہیں. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جلاد نے سر رکھ کر کاٹا، جلاد ڈر گیا، پیچھے ہٹ گیا. تو آپ کیا بات ہے اتنے سر کاٹا؟ ان کے سر کو کاٹنے کے بعد ڈر کیوں گیا؟ کہا میں نے اتنے سر کاٹے. جب سر کاٹنے کے بعد بندے کا خون سوکھ جاتا ہے، لیکن یہ بندہ تو خوشی سر دے رہا ہے اور خون اتنا نکلا، میں دیکھ کر حیران ہوں، یہ بندہ ڈر کے نہیں خوشی کے اپنا سر دے رہا ہے. اور یہی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ تابعی جو حجاج کو خواب میں شیر کی شکل میں نظر آتے اور بڑی خطرناک موت سے حجاج بن یوسف مرا. میں نے کہا ولایت اہل بیت، میرے سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت کی مدد کرو. کربلا میں حسین کی مدد کرنے والے آج کے دن یار ایسا پاک گھرانہ اور یزید جیسے ناپاک کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے؟ کربلا کی جنگ جو ہے نا، یہ جنگ یہ سیاسی نہیں معاذ اللہ، نہ یہ تخت کے لیے تھی، یہ کیریکٹر کی جنگ تھی. یزید کا کیریکٹر آپ دیکھ لیجئے، جو بے نمازی تھا، شرابی، زانی اور جو ہے ماں اور بہنوں میں شادی کرانے والا، پھوپھی چاچی میں شادی کرانے والا، بندر کا ناچ دیکھنے والا، ارے شراب پینے والا. سب سے پہلے اگر کسی نے داڑھی کاٹی ہے، یزید نے کاٹی ہے. نماز بے نمازی تھا، یہ اس کی حرکتیں تھی. حسین کا گھرانہ میں نے بھی آپ کو بتایا، جو قرآن ان کی پاکی بیان کر رہا ہو، حدیث ان کی فضیلت بیان کر رہا ہو. حسین کا ایسا گھرانہ، آپ تھوڑا سا سوچئے، ایسے پاک حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے تھے؟ اگر دے دیتے تو آج لوگ کہتے ہیں آج شرابی بھی ہو، گنجٹی بھی ہو، اس کو پیر بنا لو. گنجٹی ہے، شرابی پیر بنا لو. اور کیوں؟ بولے حسین نے ایسا کیا تھا تم بھی کر لو. ایک کیونکہ حسین اگر کر لیتے تو ثبوت بن جاتا، ایک بنیاد بن جاتی. حسین نے بتا دیا کہ دیکھو جان، اچھا یہ دین کی لڑائی کیسے تھی؟ میں نے کہا دین کی اہمیت ہی تو بتائی حسین نے. جب دیکھا یزید شریعت کی دھجی اڑا رہا ہے، حسین نے فرمایا جان تو دے سکتا ہوں، یزید کی ہاں میں ہاں ملانا، یعنی اس کی یہ بات ہے بھائی، کسی کی ہاں میں ہاں ملانے کا مطلب ہے وہ سچ ہے، وہ سچا آدمی ہے، وہ اس کا حق، وہ جو بھی کر رہا ہے سچ کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے. اب مجھے بتا حسین جن کے بارے میں سرکار فرماتے میرے پاس قرآن اور اہل بیت دونوں ایک ساتھ رہیں گے، یعنی وہ دین سے کبھی ہٹیں گے نہیں، قیامت تک ایک ساتھ رہیں گے. ان کے دامن کو پکڑے رہو. وہ حسین جن کو سرکار فرماتے ہیں حسین تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہو، وہ حسین جن کو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، حسین سے لڑنا مجھ سے لڑنا ہے. ارے وہ حسین جس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حسین تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. کیریکٹر کی لڑائی تھی. آج
کربلا کا پیغام یہ انشاءاللہ میں دوں گا آنے والے جمعہ میں کربلا کا پیغام ہم سنیں گے. یہ آخری بات ختم کرتے ہوئے کر رہا ہوں. کیریکٹر کی لڑائی تھی اور وہ یزید کا کیریکٹر دیکھے جو گندے کام یزید کر رہا تھا نا آج اپنے آپ کو سنی کہنے والا حسینی کہنے والا کوئی کام کر رہا ہے. میں معاذ اللہ یہ نہیں کر رہا ہوں کہ یزید میں کہہ رہا ہوں یزید کی جیسی حرکتیں یزید تو لعنتی ہے جہنمی دوزخی ایسا مطلب ہے اس کے جیسی حرکتیں یزید کی جیسی حرکتیں داڑھی کاٹنا یزید کا طریقہ نمازیں چھوڑنا یزید کا کام شراب پینا یزید کا کام زنا کا کام کرنا یزید کھیل تماشے میں وقت گزارنا یزید کا کام اور آج اپنے آپ کو سنی حسینی کہنے والوں تم دادو میرے سارے کاموں میں نظر آ رہے ہو تو دیکھنا کربلا کا پیغام یہی ہے کہ دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مت دو دین پر جمے رہو شریعت پر جمے رہو حالات کچھ بھی ہو اگر دین پر شریعت پر جمے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. دیکھیں حسین پاک نے یہی مزاج دینا چاہا اس مزاج کو انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں یہاں اسی مسجد میں بتاؤں گا. لیکن ولایت اہل بیت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بتا کر میں بات کو ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ نماز ظہر ادا کریں گے اس کے بعد دعائے عاشورہ میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ ذکر ہوگا دعائے عاشورہ میں پڑھاؤں گا پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو لوگ روزہ نہیں وہ کھانا کھا کر جائے اور غور کریں ان کے بعد خلیفہ گیا ہے یہی ولایت اہل بیت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں کون امام اعظم جن کے مقلد غریب نواز ہیں جن کے مقلد داتا گنج بخش ہیں کون غریب امام اعظم جن کے شاگرد امام احمد بن حنبل بھی ہیں. شاگرد ہے مطلب یہ ہے کہ سارے اماموں کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ اور جاتے امام احمد بن حنبل کے شاگرد غوث اعظم کے استاد کا نام امام احمد بن حنبل ہے ان کے استاد کا نام امام شافعی ہے ان سے بڑے کا نام امام مالک ہے ان سے بڑے کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اللہ کرے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کر رہا ہوں. آپ کے دور میں سیدوں پر بڑا ظلم ہو رہا تھا. یہ ایک وجہ ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تو آپ سیدوں کی تعریف کرتے تھے. بہت بڑے امام تھے نا امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں سیدوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا تھا. تو حضرت زید امام حسن کی اولاد سے ایک سید صاحب تھے کا نام سید زید تھا حضرت زید. انہوں نے کہا کہ سیدوں کے حد سے زیادہ ظلم فوج نے اس کے دور میں حکمران بنو جو امیہ کے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تو آپ نے کہا کہ آپ خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے ظلم سہنا بھی زیادہ برداشت نہیں ہے کہ ہم علی کی اولاد ہے ظلم کے آگے ہم سر نہیں جھکاتے ظلم کا مقابلہ کرتے. حضرت زید نے آواز اٹھائی اور لوگوں کو جمع کیا اور سادات کا ساتھ دو اور امام اعظم کو خط لکھا کہ آپ بھی جو ہے ممبر پر بیان کرے لوگوں کو بولے کہ سید نے زید کا ساتھ دو زید کا ساتھ دو. جمعہ کا دن تھا کوفہ کی جامع مسجد ہے امام اعظم ممبر پر ہے امام اعظم ممبر پر کھڑے ہیں اور بیان کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. اچانک آپ کا شاگرد خط لا کر دیتا ہے. آپ نے کہا یہ خط کیا ہے؟ کہا حضور زید نے بھیجا ہے حسن کے پوتے نے. کیا پیغام ہے؟ کہا وہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اعلان کریں کہ سیدوں کی خدمت میں ہو ولایت اہل بیت ان کی مدد کے لیے آؤ. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے مدد کے لیے یہ اعلان کرنے کا. فوج کھڑی ہوئی ہے بنو امیہ کے جمعہ کا دن ہے فوج ہے اس دور کی حکومت کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر. ڈر نہیں ہے امام اعظم ڈر نہیں امام اعظم کسی کا ولایت اہل بیت مدد کرو. سرکار نے جو فرمایا میرے اہل بیت کا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو میں زید نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان کی مدد کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ تم لوگ زید کی مدد کرو سیدوں کی مدد کرو سید کے ساتھ رہو. جہاں سید ہے تو وہاں حق آتا ہے وہاں حق ہوتا ہے. اور امام اعظم نے اتنا نہیں کہا 1000 درہم نکال کر کہا میں اس تنظیم کو جہاں سیدوں کی تنظیم ہے اس مدد کے طور پر یہ پیسہ بھی میں دے رہا ہوں میں پیسہ بھی دے رہا ہوں. پیسے سے بھی میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں تن اور من دھن سے بھی مدد کرنا چاہتا ہوں. امام اعظم کے وہ امام اعظم ابو حنیفہ میں ایک شاگرد کھڑا ہو کر کہا حضور آپ کہتے ہیں سیدوں کی مدد کرو. ہاں مدد کرو سیدوں کی. کہا اگر اس حالت میں جبکہ حکومت دشمنوں کی ہے فوج دشمنوں کی ہے سیدوں کی مدد کرنا جان کو دعوت دینا ہے یعنی موت کو دعوت دینا ہے تو وہ شاگرد
بیت تو کربلا میں جنہوں نے امام حسین کے نام پر جانیں قربان کی ہو ولایت اہل بیت کا جذبہ تو وہاں دیکھا وہاں تو کربلا کا جو پیغام وہ ایک پیغام ہی ہے، وہ کیریکٹر کی جنگ تھی۔ حسین پاک کا مزاج دین کا شریعت کو بچانے کا تھا، یزید کا مزاج شریعت کا مذاق اڑانا تھا، شریعت کی دھجیاں اڑانا تھا، اور وہ کر بھی رہا تھا۔ اب آپ کو فیصلہ ہے، کربلا کے 10 محرم کے دن شربت بنانے والوں یہ حسین کا حق ادا نہیں کر رہے ہو، آپ اگر داڑھی کاٹ رہے ہو، نمازیں چھوڑ رہے ہو، اور آپ کھیل کود میں ٹی وی ڈراموں میں وقت گزار رہے ہو، میں نے کہا یہ کام تو سارے یزید کے تھے، آپ کے اندر اگر واقعہ حسینی اور ہونا بھی چاہیے کہ جو حسینی ہوگا وہی جنتی ہوگا، وہی عاشق ہوگا، وہی اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا۔ سنو، کیریکٹر کو اپناؤ، قرآن حدیث اور اہل بیت اور صحابہ کی عزت، اہل بیت سے محبت اور قرآن حدیث کی پر عمل کرتے ہوئے، شریعت کو اہمیت دیتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے، ایک سچے پیر جو شریعت کا بھی پابند ہو، دین کا بھی پابند ہو، جو پیر وہ پیر کیسا پیر جو تمہیں علم اٹھانے کی اجازت دے، وہ پیر کیسا پیر جو تمہیں یہ کہے کہ تم شیعوں کے درباروں میں جاؤ، وہ پیر کیسا پیر جو تمہیں یہ کہے کہ جاؤ علم کا جا سکتے ہو۔ میں فیس بک دیکھ رہا تھا، ہمارے حیدرآباد کی بات ہے تو بولنا ضروری ہو گیا، فیس بک پہ آگے صاحب، میں نہیں چاہتا گھرانہ تو بڑا ہے، لیکن وہ کہہ رہے میں ہاتھ جوڑ کر کیونکہ میں ریکارڈ پہ جا رہا، میں ان سے کہوں گا سید صاحب آپ سادات ہیں، کم سے کم احساس کریے، آپ نے کہہ دیا کہ بیکا والا جاؤ دیکھو، بیوی کا علم میں ہے کیا؟ بھائی وہ تو اہل تشیع کا جگہ ہے، بولے علم میں اور جھنڈے میں کوئی فرق نہیں، ویسے پاک کا جھنڈا ہے نا جانب شریف میں کرتے ہیں تو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ علم میں جھنڈے میں کوئی فرق نہیں ہے، عربی میں علم کہتے ہیں، اردو میں جھنڈا کہتے ہیں، اس لیے کوئی غلط کام نہیں ہے، علم دیکھو۔ میں نے کہا واہ کیا یہ ہوتا ہے دیکھ کر، اچھا بھائی اور بولے اور یہ دیکھو بھائی بڑے بڑے بزرگان دین بھی کا علاوہ لوگ ہیں، میں سارا فیس بک دیکھ کر آپ کوئی بزرگ کا نام لے لیں بھائی، کون سے بزرگ کے ہمیں نہیں بتاؤ نا، کسی بزرگ کا نام انہوں نے لے لیا، خالی کوئی باپ بولے بڑے بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں۔ میں دیکھ کے بھائی بات بتانا چاہتا ہوں، آپ بھی سنیے اور آپ کی عقل سے سوچ کر مجھے بتائیں، یہ بی کا علاوہ ہے، دیکھیں علم کیا ہے؟ علم جو ہے ایک کپڑا ڈنڈی ہے، اور یہ شیعہ لوگ بڑے عقیدت سے اس کے لا کرتے ہیں، ماتم کرنا، انہوں نے کہا ساتھ میں ماتم کرنا ناچنا کودنا ہی حرام ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم اس سے مطلب نہیں رکھتے، ہم اس سے جاتے بیکار ہے کہ زیارت کرتے وہاں تبرکات رکھے ہوئے ہیں تو ہم جا رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تبرکات تو سنیے کے پاس کرنی ہے، آپ بھی نماز پڑھ لیجیے، نماز کے بعد دعائے عاشورہ ہو گیا، عاشورہ کے بعد چلیے میرے پیر و مرشد کے دربار میں، جو یہاں پلے نمبر 238 اور پیراڈائز پنچنام کی گلی سلیمان نگر کا پیچھے کا حصہ اوپر خانقاہ قادریہ رضویہ، آپ چلیے آپ کو خاتون جنت کے بھی تبرکات ملیں گے، حضور کے بھی تبرکات، صحابہ کے بھی تبرکات، حسن و حسین کے بھی تبرکات ملیں گے، آپ ضرور جائیے زیارت کے لیے۔ ظہر کے بعد میں خود بھی یہاں پر پڑھ کر میں جاؤں گا حاضر کے لیے، لیکن میں نے کہا ہمارے خانقاہوں میں کیا تبرکات کی کمی ہے جو آپ کو پیکا علاوہ جانا پڑا ہے؟ بڑے بڑے تبرکات تو سنیوں کے پاس بھی خانقاہوں میں رکھے ہوئے، جاؤ نا وہاں جا کر زیارت کرو، لیکن وہ کہنے نے بڑے بڑے بزرگ جاتے تھے، میں نے کون بزرگ ہے بھائی ذرا نام تو لو، کسی بزرگ کا انہوں نے نام نہیں لیا، میں نے چلو ٹھیک ہے نام نہیں لیا۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو علم کا جو طریقہ رہا ہے، یہ علم کو دیکھ کر آپ کو یاد کس کیا تھا؟ ان کے تہوار کو دیکھ کر گئے، اگر راکھی کا تہوار ہے تو آپ دیکھ کر کہتے کس کا پیغام؟ بھائی غیر مسلم ہے، دیوالی کو دیکھ کر کہتے نہیں یہ تو ان کا تہوار ہے، اسی طرح علم کو دیکھ کر شیعوں کی پہچان ہے نا، جس قوم کا پہچان ہے، میں نے کہوں گا وہ قومی پہچان ہو گئی ہے نا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اگر چلو ماتم تو آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ماتم نہیں کرنا چاہیے، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ناشتہ کودنا یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات ہم مان لیں، یہ بات کم سے کم اتنی تو بات آپ نے سچ کہی، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں علم کو برا مت کرو۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کی نظر میں علم اچھی چیز ہے، اگر ایک لکڑی پر کپڑا لا کر کہوں یہ آپ کے ابا ہے تو آپ کو برا لگے گا، لیکن آپ امام حسن کا نام لے رہے، امام حسین کا نام، چلو ٹھیک ہے علم ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو برا مت کرو، آپ کہہ رہے ہیں کہ ناچو نہیں، گاڑو نہیں، کودو نہیں، اور جیسو یہ سواری جو آتی نا آنکھ پہ یہ بھی غلط ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، سواری کوئی بھی نہیں آتی، امام حسین جیسی شخصیت ہے،
توبہ توبہ استغفر اللہ. لوگ تعجب ہوتا ہے, لوگ شراب پینے والا, زانی, جوا, جھوٹ, گندے گندے گالیاں دیتا ہے, 11 مہینے تک آٹو چلاؤں گا, گندے گندے باتیں کرتا ہوں, اس کو نہیں لے کے ناچنا. کیا ہوا رہتے امام قاسم ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. مسلمانوں نے سوچے گا کیا ہمارے قوم کو ہے, کون امام قاسم, کون امام قاسم؟ میں نے کہا امام قاسم امام حسین کے بیٹے. بولے حسین کون؟ میں نے حسین وہ جہاں غوث اعظم بھی منگنے جاتے ہیں. بولے نا محبت سے سبحان اللہ, جہاں غوث اعظم بھی منگنے جاتے وہ ہے حسین پاک. ان کے بیٹے شرابیوں کے آگے آئیں گے. واہ ہے, گٹکا کھاتا, نہ چہرے پہ داڑھی ہے. میں نے نہ داڑھی کس نے کٹائی تھی, یزید ہے. باجا کس نے بجایا تھا, یزیدی فوج نے بجایا تھا جب امام حسین کو شہید کرنے کے بعد. آج علم کے نام پر باجا بجا رہے ہو, شرم آنا چاہیے جو اپنے آپ کو سنی کہہ کر ایسی حرکت کرتے ہو. یہ پیغام کربلا نہیں ہے. پیغام کربلا تو یہ تھا کہ حالات کچھ بھی ہو دین پر عمل کرو. این اے ہو, این آر سی ہو, سی اے اے ہو, یہ تمہارا مذہب چھینا چاہ, ڈرو نہیں, دین پر رہو. سبحان اللہ. کربلا یہ پیغام دے رہا ہے. ہر دور میں کربلا ہمیں ہمت دلاتا ہے, ڈرو نہیں, کامیاب تو نہیں ہوگے. موت ہی جائیں گے نا, موت تو ہونا ہے. اور مومن کی موت کے بعد شروعات ہوتی ہے. سب کے بعد موت کے بعد لوگوں کی زندگی ختم ہوتی ہے, ہماری شروعات ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہماری شروعات کیوں موت سے ڈرتے ہو؟ تو یہ پیغام دیا ہے کربلا والوں نے, تم شریعت پہ عمل کرو, دین پر کسی بھی حال ہیلے مت چھوڑو. لیکن یہ ناچنا بولنا, تو یہ صاحب کہنے لگے, میں نام نہیں لینا چاہتا, حیدرآباد کی مشہور شخصیت ہے, بولے نہیں اس حال علم سے مطلب رکھو. میں نے کہا ایک کام کرو بھائی, آپ کو علم سے اتنا پیار آ گیا, آپ کی بھی درگاہ ہے, بڑوں لوگوں کی آپ درگاہ والے ہیں, آپ ایک کام کرو, کل سے آپ درگاہ میں علم رکھنا شروع کر دو. رکھو نا علم رکھو, معلوم ہوتا جب آپ بھی اپنی خانقاہوں میں علم رکھو. میں یہ نہیں نام لینا چاہتا تو اس بابا شریفہ کے پاس علم رکھ دیا جائے. وہ کون رکھا میں نہیں جانتا, لیکن جاہلوں نے رکھا. بزرگوں کا کوئی کرے گا. اگر اللہ کو اٹھانا, میں ایک ہی بات کر رہا ہوں, اللہ کو اٹھانا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اسلام میں, ضروری ہوتا ہے. یہ کوئی اسی خاص تعلقات رہتی. خدا کی عزت و جلال قسم, سب سے پہلے مدرسوں سے علم نکلتے تھے, سنی مدرسوں سے مفتیہ علم نکالتے تھے, علماء علم نکال. کسی عالم کو دیکھا, کسی صحیح سنی رفیقہ مفتی عالم یا جامع نظامیہ سے نکلتا ہے کوئی علم نکل؟ اگر واقعی اسلام کو بھی کام ضروری ہوتا تو جامع نظامیہ ہے, بڑے بڑے مدرسے, وہاں سے مدرسہ جو ہے نا نکلتا تھا نا, کسی عالم نے نہیں دیکھا. تو لہٰذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, خرافات بھی مت چاہیے, سیدوں سے محبت کریے, پیغام کربلا لیجیے. جو سچ پر رہنا ہے, دین پر رہنا ہے, امام حسین نے یہی پیغام دیا. میں 3 حقوق میں نے آپ کے سامنے بتایا, محبت اہل بیت, معرفت اہل بیت, محبت اہل بیت, ولایت اہل بیت, اور تینوں کے بارے میں نے مختصر کر کر انشاءاللہ بتایا ہے. یہی دن تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے صرف دین کو بچانے کے لیے. اور آپ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں نا, تو میں کہتا ہوں تمہارے پاس دین کی اہمیت نہیں ہے. تم اس لیے تو شریعت کا مذاق اڑا رہے, مذاق کا مطلب داڑھی نہیں رکھتے, نماز نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں دیکھو, اسی کی خاطر امام حسین نے جان قربان کر دی اور دین کی اہمیت بتائی, شریعت کی اہمیت بتائی. کہا وہابیوں کے پیچھے نماز مت پڑھو, تمہیں شرم آتی ہے. مولانا لوگ ایسا کرتے, وہابی کے پیچھے نماز مت پڑھو, یہ کہاں ڈال دیا آپ نے, یہ کہاں سے آپ نے نکالا ہے. میں نے کہا کربلا پڑھتے ہو؟ بولے ہاں, کربلا ہند سے پتا چلا ہے کہ نماز عاشقوں کے پیچھے ہوتی ہے, بدبختوں کے پیچھے نہیں ہوتی. کربلا میں امام حسین نماز الگ پڑھ لیتے, یزیدی فوج الگ پڑھ لیتے. 22,000 یزیدی ایک طرف تھے, امام حسین کے چند لوگ پیچھے الگ نماز پڑھ لیتے. اگر نماز کسی کے پیچھے بھی ہو جاتی تو حسین اوپر کر رہا کسی کے پیچھے. یہ کربلا والوں نے بتایا ہے کہ نماز عاشقوں کے پیچھے ہوتی ہے, بدبختوں کے پیچھے نہیں ہوتی. یہ بھی پیغام ہے کربلا کا کہ وہابیوں سے دور رہو, بدعقیدوں سے دور رہو. یہ ساری باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کا عاشق رسول بنائے, ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.